رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے شروع کی ہے سیریز دا لائف آف فائنل میسنجر محمد پیس بی اپون ہم۔ تو اس میں ہم نے پروفٹ ایٹ مکہ لیسن نمبر 1 شروع کیا تھا۔ تو لیسن نمبر 1 کے لیے ہم نے پہلے 4 پارٹس کور کیے ہیں۔ اپ ٹو این ایج آف اراؤنڈ 40 یہاں تک پہنچ گئے تھے ہم۔ اب آفٹر دی ایج آف 40 جو دعویٰ کا پیریڈ ہے وہ شروع ہوگا۔ تو دعویٰ کے پیریڈ میں 2 مین ڈویژنز ہوں گے، جیسے مکن فیز اور مدینین فیز۔ مکن فیز اور مدینین فیز، جو مکن فیز ہے وہ 13 ایئرس میں کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد مائگریشن کے بعد 10 ایئرس مدینین فیز کہلائے جاتے ہیں دعویٰ کے۔ جو مکن فیز ہے اس کے 3 ڈویژنز ہیں، پہلے 3 سال، پھر 7 سال، پھر 3 سال، تو 13 ایئرس۔ تو یہ 13 ایئرس مکن فیز کے۔ اس کے بعد پھر مدینین فیز پڑھیں گے۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ ہم پڑھیں گے مکن فیز کا جو فرسٹ سٹیج ہے، سیکرٹ کال کا 3 ایئرس، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم ٹاپک کور کریں گے، پہلے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے مکہ کا کیا تھا، پھر ارلی کنورٹس اس کے بارے میں پڑھیں گے، ارلی پریکٹسز اور ایمرجنس آف پبلک اویئرنیس۔ اب جو مکن فیز کا جو دعویٰ کا پیریڈ جو ہے وہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مکن فیز 13 ایئرس، یہ شروع کرتے ہیں ہم۔ 13 ایئرس کا جو 13 پیریڈس کا جو ٹائم سپین ہے، اس کے 3 ڈویژنز ہم نے دیکھے، اوپر بھی ڈسکس کیا، اب یہاں پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈویژنز انٹو 3 سٹیجز۔ فرسٹ سٹیج سیکرٹ کال، سیکنڈ سٹیج پروکلیمیشن آف دا کال ان مکہ، مکہ کے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ پہلے سیکرٹ کال جو اپنے قریبی ہے، پرائیویٹ اپروچ ٹو اسپریڈنگ اسلام، پہلے یہ سیکرٹ طریقے سے اسلام کی دعوت دی گئی۔ پھر سیکنڈ سٹیج جس کی ٹائم سپین ہے 4 ایئر ٹو 10 ایئرس، اراؤنڈ 7 ایئر، اس میں مکہ کے جو لوگ ہیں ان کو اسلام کی طرف بلایا گیا۔ اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج جو ہے دعویٰ کا مکن فیز میں، وہ ہے کال ٹو اسلام بیونڈ مکہ۔ اب مکہ کے باہر کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی۔ تو یہ 10 ایئر ٹو 13 ایئر اپ ٹو دا مائگریشن، اس پیریڈ کو یہ تھرڈ سٹیج میں آتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے جو فرسٹ سٹیج جو ہے سیکرٹ کال کا، یہ والا ٹاپک ہم کور کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ بیک گراؤنڈ کیا رہا، یہ والے ٹاپکس کی کنورٹس اور اسلامی پریکٹس کون کون سی، پھر جب لوگوں کو پتہ چلا اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو ہے دعویٰ کا وہ شروع ہوا۔ جو فرسٹ سٹیج میں پہلے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کلیئر تھا کہ وہاں کے جو لوگ مکہ کے رہنے والے وہ آئیڈیل ورشپ کرتے تھے، ٹھیک، اور وہ ان کی جو لائلٹی تھی، ٹرائبل لائلٹیز، وہ زبردست، وہ جو پرانے بلیفز تھے ان پہ وہ پابند تھے، سختی سے پابندی کی کرتے تھے ان بلیفز کی۔ تو یہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ تھا مونوتھیزم جیسے ریلیجن کے لیے، کہ یہاں پہ سروائیو کرے، یہاں پہ گرو ہو، کیونکہ یہاں کے سارے لوگ اپنے آئیڈل ورشپس پہ سختی سے پابندی کرتے تھے۔ تو ایک ان کا جو ٹرائبل لائلٹی تھا، ٹرائبل بیک گراؤنڈ تھا، یہ اس پہ پختہ طریقے سے تھے۔ اس کے بعد پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، انہوں نے جو شروع کیا دعویٰ کا جو مشن شروع کیا، وہ پہلے کوائٹلی چھپ کے کیا ہے۔ یہ دعویٰ کا پیریڈ جو چلا فرسٹ 3 ایئرس، یہ چھپ کے، جو اپنے کلوز فرینڈس اور ریلیٹیوز ہیں، فیملی ممبرس، ان کو ہی اس کے بارے میں بتایا گیا، ایز پر دا قرآنک ورسز جو ریویل ہو رہی تھی، اسی گائیڈنس کے حساب سے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اسلامک جو میسیج ہے وہ فارورڈ پروپیگیٹ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ارلی کنورٹس جنہوں نے پہلے ایمان لایا، ان میں سے خدیجہ بنت خویلد، جو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کی وائف، انہوں نے پہلے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ ان کے بعد زید بنت حارثہ، علی ابن ابی طالب، ابو بکر صدیق، یہ
چند ایسے لوگ جنہوں نے پہلے ایمان ایکسیپٹ کیا، جو زید بن حارث، یہ اڈاپٹڈ سن تھے پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم کے، علی ابن طالب پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم کے کزن، اور ابو بکر صدیق یہ کلوز فرینڈ تھے پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم کے، اور انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول اسلام کو، مطلب اسلام کی جو سربلندی ہے اس میں کیا۔ ابو بکر صدیق کا جو انفلوئنس رہا ہے، انہوں نے میجر ایفورٹ، ان کے جو ایفورٹس کی وجہ سے سیورل انفلوئنشل جو لوگ تھے، امپورٹنٹ فگرز جو تھے مکہ کے، ان کو اسلام کی طرف مطلب دعوت دی۔ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ عثمان بن عفان، جو پھر تھرڈ خلیفہ بھی بنے، الزبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے بزنس مین مانے جاتے ہیں، تو سعد ابن وقاص اور کئی سارے لوگ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایفرٹس انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہم اور بھی جو لوگ انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا ان میں آتے ہیں بلال بن رباح، ابو عبیدہ الجرح، عثمان بن معزون، سعد بن ابی وقاص، اور جو ابن ہشام جو بایوگرافر ہیں، پرانے جو ارلی بایوگرافر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 سے زیادہ لوگ سیکرٹ فیز میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو اب ان 40 لوگ یا ان 40 لوگوں سے زیادہ جو لوگ جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا 3 ایئرس پہلے تھے دعویٰ کے اس ٹائم اسپیڈ میں، تو اب ان کے لیے اللہ کی طرف سے کمانڈمنٹس آئی کہ کون کون سی پریکٹس کرنی ہے۔ پہلے ان کو سکھانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے سیکرٹ میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان لوگوں سے، ان نئے مسلم سے دار الارقم جو سچویٹڈ ہے نیئر لوکیشن مکہ کے، یہاں پہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ٹیچنگز سکھایا کرتے تھے دین کے بارے میں ان لوگوں کو جو نئے مسلمز تھے، اور یہ ایک سیف جگہ تھی جہاں پر مسلمان سیکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے تاکہ مطلب قریش کے لوگوں سے دور چھپ کے۔ تو اسی کے ساتھ جو انیشل شروعاتی جو ریویلیشن جو وہی نازل ہوئی، اس میں سے ان کا جو فوکس تھا وہ تھا اسپریچولیٹزم اور مونوتھزم، اللہ کی واحدیت، دیر از نو گاڈ بٹ ون اللہ، سنگل گاڈ، اور اسپریچولیٹی کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اور جو مین فوکس وہ ہے آخرت پہ، یہاں پہ ہم ٹمپریری بیسس پہ ہے تو ہمیں الٹیمیٹلی اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو ایسے پھر جو پہلی ریویلیشن آئی سورہ الگ کے فرسٹ 5 ورسز، تو اس میں سے ان کا وہی فوکس تھا کہ سیکھنے پہ اور نالج گین کرنے پہ ان کا فوکس تھا، پڑھنے اور نالج گین کرنے پہ ان سوراز کا، ان ورسز کا فوکس تھا۔ تو ایسے ہی پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم کو سورہ مدثر کی جو ورسز 1 سے 5، چیپٹر 74 کی جو ورسز 1 سے 5 جو نازل ہوئی، اس میں سے پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم کو حکم ملا کہ لوگوں کو اس بارے میں ہوشیار کیا جائے کہ ان کو حساب دینا ہوگا، جو وہ دنیا میں جو بھی کام کریں گے ان کا جواب انہیں دینا ہوگا آخرت میں۔ تو یہ ساری جو ٹیچنگز تھی یہ ارلی مسلمز کو دی گئی۔ اب جو پریئر جو سٹارٹنگ میں جو پریکٹسز ارلی مسلم کیا کرتے تھے، جو ان کو حکم ہوا وہ صلاح کا تھا، پریئر کا، صلاح۔ اب صلاح میں بھی 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کو، یہ ارلی پریکٹسز میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب سٹارٹنگ میں پہلے تقریباً مطلب جس دن سے پروفیٹ محمد ڈے 1 سے اراؤنڈ 3 ایئرس تک، سٹارٹنگ میں تو جو مکہ کے لوگ تھے، جو قریش تھے، وہ تو اس چیز پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے کہ محمد پیس بی اپون ہم وہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ آگے بڑھنے لگے، جب 40 سے زیادہ لوگ ہونے لگے، تو وہاں مکہ کے لوگ وہ اب نوٹس کرنے لگے کہ یہ اب کچھ ایشو بننے والا ہے۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مکہ لیڈر سمجھتے تھے کہ یہ جو پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم کا مشن ہے یہ کچھ وقت میں ختم ہوگا، لیکن جس حساب سے مسلمانوں کی جو پاپولیشن وہ بڑھنے لگی، تو اب اس نئے بلیف کا جو ان کو اب یہ دکھنے لگا، لوگوں میں عام ہونے لگا، تو ان کو قریش کے لوگوں کو اس کا ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ ان کے اکانومک سٹرکچر کو، یہ نیا بلیف، نیا یقین، نیا ایمان ان کے اکانومک سٹرکچر کو خراب نہ کر دے۔ ان کا اکانومک سٹرکچر تھا آئیڈل ورشپر جو آتے تھے مکہ ایک ہب تھا، مطلب یہاں پہ ایک
सेंटर माना जाता था आइडल्स का। तो यहाँ पे आते थे लोग आइडल वर्शिप करने के लिए, ये समझते थे कि इनकी वजह से जो नया मज़हब आएगा, हमारा आइडल वर्शिप प्रैक्टिस ख़त्म होगा तो हमारी इकोनॉमिक लाइफ, जो हमारे जो ऐशो आराम है, हमारे पैसे वगैरह जो आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ फिर आगे अब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अब ये लोग जो है कुरैश के लोग, मक्का के लोग अपोज करने लगे। तो इससे जो है सेकंड फेज़ जो है दावा का शुरू होगा। सेकंड फेज़ में हम पढ़ेंगे कि जब मुसलमानों को सताया गया ताकि वो बाज आए इस मज़हब से, नए मज़हब से, तो उसमें सेकंड फेज़ में हम पढ़ेंगे फिर आगे। सेकंड फेज़ शुरू होता है आफ्टर 3 ईयर्स टू 10 ईयर तक। तो ये 7 साल का जो पीरियड है ये सेकंड फेज़ में कवर होगा। फिर अर्ली मुसलमान जो थे उनको किस हार्डशिप से गुजरना पड़ा, ये हम सेकंड फेज़ में देखेंगे। तो आज का जो वीडियो था ये, इसमें हमने डिस्कस किया पहले जो एक आइडल बैकग्राउंड, आइडल वर्शिपिंग का जो बैकग्राउंड मक्का में था, आइडल वर्शिपिंग का बैकग्राउंड। फिर उसके बाद अर्ली कन्वर्टर्स लिमिटेड, बस 40 से करीब कुछ लोग थे। फिर उनके पास प्रैक्टिस के लिए 2 रकात मॉर्निंग में और 2 रकात इवनिंग में नमाज का जो हुक्म मिला। इमरजेंस पब्लिक अवेयरनेस में हमने देखा कि लोगों को पता चला इस नए रिलीजन के बारे में, क्योंकि 40 से ज़्यादा लोग होने लगे थे। तो अब धीरे धीरे ये जो रिलीजन है बढ़ने लगा था। 3 साल से ज़्यादा टाइम भी हो चुका था, 3 ईयर से ज़्यादा टाइम भी हो चुका था। तो अब जो कुरैश के लोग हैं उनको डर लगने लगा कि कहीं ये जो नया रिलीजन हमें ओवरटेक न करे, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो सकती है। इस डर की वजह से उन्होंने क्या रेस्पॉन्स में उनका क्या रिएक्शन रहा, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो बाकी जितने भी लेक्चर होंगे वो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह।